بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ ہم حضرت مختار کی حیات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور جناب مختار کی زندگی کے بارے میں جب آپ پڑھنا شروع کریں، اور اکثر سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ ان کے بارے میں کچھ لوگوں کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ لوگوں کے بیان ان کے بارے میں بہت اچھے نہیں آتے ہیں۔ ان سب کا بھی ذکر آئے گا۔ ایک واقعہ جو نجم الحسن قراروی صاحب نے لکھا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دیا جائے، تاکہ پتہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ جناب مختار کی شخصیت کتنی عظیم اور کتنی بلند ہے۔ نجم الحسن قراروی صاحب نے لکھا کہ عمر ابن لیث بادشاہ نے ایک دن اعلان کیا کہ جتنا بھی ہمارے سردار ہیں وہ سب اپنے اپنے جو بھی سپاہی ہیں ان کو گنیں، تو جس کے پاس 1000 سپاہی ہوں گے جس کی سرداری میں، اسے ایک سونے کا گرز عطا کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ شمار ہونے لگا، گنتی ہونے لگی لشکر کی، تو 120 گرز سونے کے تقسیم ہوئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت اس لشکر میں 1,20,000 سپاہی فوجی موجود تھے۔ جب یہ اطلاع ملی تو عمر ابن لیث گھوڑے سے گر گیا اور اپنے آپ کو گرا دیا اور سجدے میں چلا گیا۔ سجدے میں جانے کے بعد رونا شروع کیا، اور اتنی دیر تک رویا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ بالآخر جب ہوش آیا تو اس کے مصاحبوں میں سے ایک مصاحب نے اسے جا کے پوچھا کہ جہاں پناہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں حضور، یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ تو خوش ہونے کی جگہ ہے کہ ہمارے لشکر میں 1,20,000 جوان موجود ہیں، تو یہاں رونے کا کیا مقام ہے اور یہاں اتنی گریہ وزاری کرنے کی کیا جگہ ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ جب میں نے یہ سنا کہ میری فوج میں 1,20,000 جوان ہیں تو مجھے واقعہ کربلا یاد آ گیا، اور کربلا کا نقشہ میری نگاہوں میں پھر گیا، اور یہ حسرت پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی اس روز لشکر سمیت کربلا میں موجود ہوتا، تو یا تو میں ان ظالموں کو تہس نہس کر دیتا یا اپنے آقا اور مولا امام حسین پر قربان ہو جاتا۔ یہ اس وقت لشکر کو دیکھ کے دل میں نیت ہوئی، یہ دل میں خیال پیدا ہوا۔ جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اسے ایسی حالت میں خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر تاج مرصع، یعنی وہ بالکل ہیرے جواہرات جڑا ہوا تاج اس کے سر پر ہے، اور لباس فاخرہ یعنی بہت قیمتی اچھا لباس پہنے ہوئے، حور و غلمان اس کے آگے پیچھے چکر لگا رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ بادشاہ مرنے کے بعد تجھ پر کیا گزری؟ اس نے عالم خواب ہی میں جواب دیا کہ خداوند عالم نے میری اس تمنا کے عوض میں جو میں نے جائزہ لشکر کے دن کی تھی، میرے سارے گناہ نے صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دیا، یعنی صرف وہ تمنا کرنا۔ اب یہ بالکل واضح ہے کہ جب کہ صرف نیت نصرت سید الشہداء کی وجہ سے نجات حاصل ہو سکتی ہے، تو مختار اور انہی کی مثل لوگوں کی نجات کیوں کر نہ ہوگی؟ یقین ہے کہ ایسے لوگوں کو بلند درجہ اور عظیم مراتب حاصل ہوں گے۔ تو جس نے صرف نیت کی، جس کے صرف دل میں تمنا ہوئی کہ کاش میں وہاں ہوتا تو میں امام کی نصرت کرتا اور ان کے اوپر ان کے دشمنوں کو یا تو ان سے دور کرتا یا خود ان کے اوپر جان قربان کر دیتا، تو اس کے لیے اتنا کچھ ہے، تو پھر جناب مختار نے کتنا بڑا کام انجام دیا ہے، تو پھر ان کا مرتبہ اور ان کی عظمت کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہ علماء کی نگاہ میں جناب مختار مشکورین میں سے تھے۔ اب آقا دربندی کا بیان ہے جو ان کے خلاف جن لوگوں نے لکھا، ان کے بارے میں آقا دربندی کیا لکھتے ہیں وہ سن لیجیے آپ، اس کے بعد بات آگے بڑھا دی جائے۔ آقا دربندی کا بیان ہے کہ حضرت مختار خداوند عالم اور ائمہ معصومین کے نزدیک مشکور و ممدوح ہیں۔ مختصر یہ کہ حضرت مختار کے خلاف جو بھی مشہور ہے وہ بنو امیہ کے پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ جو پروپیگنڈا بنی امیہ نے کیا تھا ان کے ماننے والے اسے اب بھی جلا دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اموی پرستاروں میں سے کسی ایک نے بھی حضرت مختار کی مدح نہیں کی، اور اب یا اس عہد سے پہلے جتنے علماء گزرے ہیں انہوں نے حضرت مختار کے خلاف ہی لکھا ہے۔ مثال کے لیے ملاحظہ ہو مولانا محمد ابو الحسن محدث، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مختار بڑا ہی جھوٹا تھا معاذ اللہ۔ اس کے دل میں ہوس حکومت تھی، لیکن وہ امام حسین کے خون بہا کا ڈھونگ رچاتا تھا۔ اس نے بہت سے مخالف دین باتیں اس سے ظاہر ہوئی ہیں۔ محدث دہلوی شیخ عبدالحق لکھتے ہیں کہ مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کذاب تھا معاذ اللہ، یہ ان لوگوں نے لکھا۔ اور بھی آگے ہے، امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ مختار شیعی کذاب تھا معاذ اللہ۔
یزید بہت سے دوسرے حکمرانوں سے اچھا تھا، وہ عراق کے امیر مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی سے کہیں اچھا تھا۔ اب آپ یہی دیکھ لیجیے کہ جن کی نگاہ میں یزید اچھا ہو تو جناب مختار اس کی نگاہ میں کبھی اچھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا نظریہ دیکھ لیجیے کہ وہ یزید ان کو اچھا لگتا ہے۔ جس نے حضرت حسین کی حمایت کا علم بلند کیا، ان کے قاتلوں سے انتقام لیا، مگر ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا کہ جبرائیل اس کے پاس آتے ہیں۔ یہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، جناب مختار کے اوپر الزام لگایا ہے۔ مولوی عبدالشکور لکھنوی لکھتے ہیں کہ ابن سبا کے بعد مختار نے بھی مشرکانہ تعلیم کے رواج دینے میں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں بہت کام کیا۔ اس نے پہلے نبوت کا پھر خدائی کا دعویٰ کیا، خاندانی تفرقہ کا فتنہ پیدا کر کے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کرایا۔ اس نے واقعہ کربلا کو اعلی کار بنایا۔ یہ مولوی عبدالشکور نے لکھا۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں، آپ ان کی اور بھی تحریریں آپ دیکھ لیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ان کے دلوں میں کیا تھا۔ کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بنو امیہ کی جو وفاداری دلوں میں پل رہی ہے، اس دور میں بھی تھی، بعد میں بھی رہی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی، یہ کبھی بند نہیں ہونے والا ہے۔ تو جو بنو امیہ کے وفادار ہیں یا ان کے وظیفے پہ پلے ہوئے ہیں، تو ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ حضرت مختار کے بارے میں کچھ اچھی باتیں لکھیں گی، کیونکہ جناب مختار نے کام ہی اتنا بڑا کیا ہے۔ اور اب مولوی عبدالاکبر شادی نجیب آبادی زیر عنوان ملت اسلامیہ میں فتنوں کی ابتدا، اس میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا کے بروز ثانی مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے مشرکانہ تعلیم اور کفریہ دعوی کو بھی جزو ایمان سمجھ لیا۔ سلیمان بن سرد خزائی ہاشمیوں اور شیعان علی کو فراہم کر کے جنگ عین الوردہ میں ہزارہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کرا چکا تھا کہ مختار مذکور نے محمد بن حنفیہ برادر امام حسین اور عبداللہ ابن عمر کو دھوکہ دے کر کوفے میں اپنی قبولیت اور رسوخ کے لیے راہ نکال لی، اور حضرت امام حسین کی شہادت اور حادثہ کربلا کے دلگداز واقعات و حسرتناک تذکرے کو اعلی کار بنا کر عبداللہ ابن سبا والے فتنہ خفتہ کو بیدار کر کے خاندانی امتیازات اور قبائلی عصبیتوں میں جان ڈال دی۔ اب یہ سب جو لوگ لکھ رہے ہیں، یہ جناب مختار کے بارے میں اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور لکھتے ہیں اور بولتے بھی ہیں۔ کبھی کبھی سنائی پڑتا ہے کہ حضرت مختار کے بارے میں انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ اب میں اگر اپنی بات کروں تو اگر جناب مختار کے بارے میں کچھ بھی لکھا نہ ملتا تاریخ میں، ایک لفظ بھی نہ ہوتا، صرف اتنا لکھا ہوتا کہ مختار نام کا کوئی تھا کہ جسے امام حسین نے کربلا میں یاد کیا تھا، بار بار یاد کیا تھا، تو میرے لیے اتنا کافی تھا کہ ہم پھر اسی نام سے محبت کرتے، اسی نام کا احترام کرتے، اگر کچھ نہ بھی جانتے ہوتے کہ جناب مختار کون تھے، کیا کیا تھا انہوں نے، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے کام کتنے بڑے تھے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں لکھا ملتا ہے تاریخ میں، کسی کتاب میں کچھ بھی، صرف اتنا لکھا ملتا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کسی مختار کو کربلا میں بار بار یاد کیا، تو ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی تھا جناب مختار کی عظمت اور ان کے وقار، ان کے احترام کے لیے۔ باقی دنیا کا ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ جو لوگ بنو امیہ کی محبت دل میں دبائے ہوئے ہیں تو وہ جناب مختار اور ان جیسی جتنی بھی شخصیات ہیں ان کے بارے میں کبھی کچھ اچھا نہ لکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ ان سے یہ امید ہی کرنا بیکار ہے۔ ہم لوگ یا ہم اگر اپنی بات کریں تو ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے کہ اور بھی جو معصومین کے جو بھی اقوال ہمیں ملے ہیں، ان سب میں سے کچھ اگر نہ ملتا، صرف اتنا ایک مل جاتا کہ امام حسین علیہ السلام نے مختار کو یاد کیا تھا، تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ہم اس نام سے محبت کرتے اور اس شخصیت سے محبت کرتے کہ جسے امام حسین کربلا کے میدان میں بار بار یاد کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا، آگے انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔